बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम बादामी और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब सूरत हाल वही है। चौथे रोज़ में धरना दाखिल हो गया है शिया हज़ारा बरादरी का कोयटा में, और अब ये धरने का दायरा फैल गया है कराची में। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब 1 दर्जन से ज़ायद मकामात पर धरने जारी हैं। अंदरून सिंध भी कुछ मकामात पर, लाहौर में भी और मुल्तान में भी ये सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर पहले ज़राए ने बताया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कल कोयटा जा रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा, वो भी कल कोयटा जा रही है। एक इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि इन दोनों रहनुमाओं ने ये कहा है, कुछ का ज़राए के हवाले से बताया है, कुछ ने ऑफिशियली ये कहा है। यानी कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने खुद ऑफिशियली कह दिया, बिलावल हाउस के ज़राए बता रहे हैं कि ये दोनों रहनुमा भी कल जाकर लवाहिकीन से दरख्वास्त करेंगे कि वो अपने प्यारों की मैयतों की तदफीन करें। लवाहिकीन ये कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान यहाँ पर जिस तरह पहले आए थे इस तरह अब खुद आएँ, ताकि हमें जब वो खुद यकीन दहानियाँ कराएंगे तो वी विल हैव मोर रीजन्स टू बिलीव कि जैसा वो कह रहे हैं वैसा होगा भी। और ये जो एक जेनोसाइड, जो एक कत्लेआम मुसलसल जारी है, और ये कब से जारी है इसकी भी पूरी एक तारीख है। आपको हम क्विकली ज़रा इस पे भी बता देते हैं। पिछले 20 सालों में ये हज़ारा शिया बरादरी के साथ जो कुछ ये मामलात बलोच चलते रहे हैं, 2001 जनवरी से 2021 जनवरी तक। फिर हमारे साथ हुकूमत पाकिस्तान के चीफ स्पोक्स पर्सन शिबली फराज साहब भी मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे खान साहब जा रहे हैं नहीं जा रहे या क्या मामला है। तो हम अगर क्विकली शुरू करें, जुलाई 2003 कोयटा में मिकानगी रोड पर मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान हमला हुआ जिसमें 47 अफराद जान से गए। फिर 2004 में रोज़े आशूरा के जुलूस में धमाका हुआ, तकरीबन 40 से ज़ायद अफराद यहाँ शहीद हुए। फिर एक गैप आया, ये भी हम सिर्फ कुछ आपको चुनिंदा हमले बता रहे हैं, वरना सिलसिला तो जारी रहा, लेकिन हम ज़ाहिर है आपको तमाम पूरी डिटेल्स नहीं बता रहे। 2004 में 2003 से 2004 में ये हुआ। फिर उसके बाद 2010 में 2010 से 2013 का पीरियड बहुत ख़तरनाक था। 2010 में रैली के दौरान खुद कुछ धमाका हुआ, 50 अफराद शहीद हुए। 2011 में स्पिनी रोड वैन पर हमला हुआ है, 11 अफराद जहाँ बहक हुए। सितंबर 2011 में ईद के दिन खुद कुछ धमाका हुआ, उसमें 13 अफराद जहाँ बहक हुए जिसमें 7 खवातीन भी शामिल थीं। फिर सितंबर 2011 में आज़मीन को ले जाने वाली बस पर हमला हुआ, 26 अफराद इसमें जान से गए। फिर अक्टूबर 2011 में सब्जी मंडी में वैन पर हमला हुआ, ये भी सारे हज़ारा थे, 14 अफराद यहाँ शहीद हुए। अप्रैल 2012, ये आप देख रहे हैं 11-12 में कितने तवातुर के साथ ये हमले होते रहे। कोयटा में जूतों की दुकान और चाय के होटल पर फायरिंग हुई, 15 अफराद में शहीद हुए। ये हम सिर्फ हज़ारा बरादरी वाले वाक़यात बता रहे हैं, दीगर वाक़यात इसके अलावा हैं। फिर जून 2012 में ईरान जाने वाली बस पर खुदकुश हमला हुआ, 14 अफराद निशाना बने। जनवरी 2013 में अलमदार रोड पर खुदकुश हमला हुआ, 95 अफराद इसमें जहाँ बहक हुए। फरवरी 2013 किरानी रोड मार्केट में धमाका हुआ, 110 अफराद जहाँ बहक हुए। यानी आप देखिए कि मतलब वाक़यात को शॉर्टलिस्ट करना पड़ता है, इतनी ज़्यादा हैं वाक़यात हुए। फिर उसके बाद एक गैप आया और फिर 2019 में, यानी 2013 के बाद ये बड़ा वाक़या 2019 में हुआ, जब 12 अप्रैल 2019 में हज़ारगंजी सब्जी मंडी खुदकुश हमला वाक़या हुआ जिसमें 20 अफराद जान से गए। और फिर ये 3 जनवरी को ये वाक़या हुआ। तो इसकी पूरी एक हिस्ट्री है। और इससे पहले जब ये वाक़यात होते रहे तो इमरान खान साहब वहाँ पर जाते भी रहे। मुज़ाहिरीन अभी ये कहते हैं कि साहब खान, जिस तरीके से कोई भी वाक़या होता है उसके बाद अक्सर कुछ हाई प्रोफाइल वाक़यात होते हैं जिसमें वज़ीर-ए-आज़म या वज़ीर आला जाते हैं और वो ताज़ियत करते हैं। लवाहिकीन का ये कहना है कि हम उस तर्ज की ताज़ियत नहीं चाहते, क्योंकि इमरान खान साहब ने वहाँ अली ज़ैदी साहब को भेजा है, जुल्फ़ी बुखारी साहब को भेजा है, शेख रशीद साहब को भेज चुके हैं, वज़ीर आला बलोचिस्तान आज गए और वो सब ये कह रहे हैं कि आप तदफीन कर दीजिए, हम वादा करते हैं कि हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ले आएंगे। और या जो लवाहिकीन है या धरने के ऑर्गेनाइजर्स हैं वो ये कहते हैं कि हम उस तर्ज की ताज़ियत नहीं चाहते, बल्कि हम चाहते हैं यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म साहब आएँ, हम बैठें, उनसे उस अंदाज से सबके सामने बात करें जैसे भी आपसे बात कर रहे हैं, यानी कि उन लोगों से, ज़ैदी साहब से, जुल्फ़ी बुखारी साहब से, और वो हमें एश्योरेंसेस कराएं कि अब इस हवाले से कोई ना कोई हमारी दादरसी होगी और ये मामलात रुकेंगे। इमरान खान साहब ने इस मौके पर रिस्पॉन्ड किया है और इमरान खान साहब क्या कहते हैं? इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मैं आपका दर्द बांटता हूँ, गम के इन लम्हात में यकजहती के इज़हार के लिए पहले भी आपके पास आ चुका हूँ। शोहदा के लवाहिकीन से दुआ के लिए, ताज़ियत के लिए मैं ज़ाती तौर पर दोबारा भी जल्द हाजिर होंगे। ये वो डिफरेंस है कि वो कह रहे हैं कि मैं ताज़ियत के लिए, दुआ के लिए ज़रूर आऊँगा, और कह रहे हैं कि नहीं, हम उस तर्ज की जो रिवायती आमद है वो नहीं चाहते। वो कहते हैं मैं अपने लोगों के एतमाद को कभी भी ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। अज़राए करम, अपने प्यारों को दफन कर दीजिए ताकि उनकी रूहें आसूदगी पाएँ। यानी खान साहब ये कह रहे हैं कि आप तदफीन कर दीजिए
اس کے بعد میں آ جاؤں گا. کل علی زیدی صاحب بھی یہ کہتے رہے کہ آپ اس کو عذرائے کرم مشروط نہ کیجئے کہ صاحب یہ ہو جائے تو پھر ہم یہ کریں گے. یہ ہے اس وقت ساری کی ساری صورتحال. مولانا فضل الرحمان صاحب کا, مریم نواز شریف صاحبہ کا, سب کے اس پہ اسٹیٹمنٹس آئے ہیں, اور کل بلاول بھٹو زرداری صاحب اور یہ وہاں پر جا بھی رہے ہیں. کراچی میں اس وقت آدھے درجن سے زائد مقامات پر دھرنے جاری ہیں. سلمان لودھی جو مرکزی دھرنا ہے نمائش چورنگی میں, وہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلمان, کیا صورتحال ہے وہاں پہ, اور یہ جو دھرنے ہو رہے ہیں کراچی میں, یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئٹہ کے دھرنوں سے ہی مشروط ہے ان کا دھرنا, کہ جب وہاں دھرنا ختم ہو جائے گا تو اپنے دھرنے ختم کریں گے جس طرح ماضی میں ہوا ہے؟ جی بالکل, دیکھیں اس وقت میں نمائش میں موجود ہوں. شہر کے اب 16 سے زائد مقامات ہو چکے ہیں جہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے, دھرنے دیے جا رہے ہیں. کراچی کی اہم مقامات شارع فیصل کے 3-4 مقامات ہیں. اسٹار گیٹ, فلک ناز, شاہ فیصل کالونی ہے. نمائش چورنگی جو ایم ایچ این روڈ سے کنیکٹ کرنے والی اہم شارع ہے. مرکزی احتجاج یہاں پہ 3 روز سے جاری ہے, اور رات کے اوقات میں کراچی میں موسم بھی خاصا سرد ہو جاتا ہے, تو مظاہرین میں خواتین اور بچے بھی یہاں پہ موجود ہیں اور رات بھر یہاں پہ موجود رہتے ہیں. اصفہانی روڈ پہ بھی 3 روز سے احتجاج جاری ہے. پاور ہاؤس چورنگی ہے. اس کے ساتھ اب شارع پاکستان انچولی کے قریب احتجاجی دھرنا دے دیا گیا ہے. صفورہ چورنگی ہے. اس کے ساتھ نیشنل ہائی وے, سپر ہائی وے کے اطراف کے کئی علاقے شامل ہیں. 16 سے زائد مقامات ہیں. مظاہرین کا یہی کہنا ہے کہ جب تک کوئٹہ میں جو مچ واقعے کے, افسوسناک واقعے کے جو جاں بحق افراد کے لواحقین ہیں وہ اپنا احتجاج ختم نہیں کرتے, یہ بھی اپنا احتجاج اس وقت تک جاری رکھیں گے. یہاں پہ نوح خوانی کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے. مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے رہنما بھی ان سے یہاں پہ آ کر اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. تو کراچی میں جتنے بھی مقامات ہیں جہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے, ان کا یہی کہنا ہے کہ جب تک کوئٹہ کے مظاہرین نہیں ہٹ جاتے, وہ احتجاج نہیں ختم کرتے, وہ اپنا احتجاج کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اور یہ دھرنے مطلب رات کے اوقات میں بھی جاری رہتے ہیں, یا پھر یہ رات میں ڈسپرس ہو جاتے ہیں اور صبح دوبارہ لوگ مجتمع ہوتے ہیں, یا یہ کنٹینیوس, یہ نان سٹاپ چل رہا ہے سلسلہ؟ دیکھیں, پہلے روز 3 مقامات تھے جہاں پہ احتجاجی دھرنا تھا. اس کے بعد کراچی میں گزشتہ روز 10 مقامات تھے. آج یہ مقامات, ان کی تعداد 16 ہو چکی ہے, اور یہ رات بھر تک یہ مظاہرین اپنی شاہراہوں پر انہی جگہ مقامات پر موجود رہتے ہیں. کراچی کی اہم شاہراہوں کی وجہ سے ٹریفک کا نظام بھی خاصا متاثر ہو رہا ہے, کیونکہ کراچی کی اہم شاہراہیں ہیں, اہم مقامات ہیں 16 سے زائد. تو اگر ٹریفک کی بات کی جائے تو ٹریفک کا نظام بھی کراچی میں مکمل طور پر دھرم برہم ہو چکا ہے. جی میرے ساتھ رہی سلمان پلیز. اور لاہور سے یار محمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. یار محمد کورسپونڈنٹ ہیں, آپ کہاں موجود ہیں, اور لاہور میں یہی دھرنا ہو رہا ہے یا لاہور میں بھی مختلف مقامات پر یہ دھرنوں کا سلسلہ ہے کراچی کی طرح؟ دیکھیں وسیم, اس وقت لاہور میں جو دھرنا ہو رہا ہے وہ گورنر ہاؤس کے باہر یہ دھرنا دیا گیا ہے, جو اس سے قبل جو ہے 6 بجے کے قریب پریس کلب کے باہر ریلی کی صورت میں یہ مظاہرین وہاں پہ پہنچے تھے, جن کا کہنا ہے کہ جو مچ میں سانحہ ہوا ہے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی, اور ان کا کہنا ہے ہمارا ایک اہم جو مطالبہ وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ مظاہرین کے پاس جائیں, ان سے مذاکرات کریں, ان کی بات سنیں اور خود وہاں پہ جائیں. اگر وزیر اعظم نہ گئے تو یہ جو دھرنا ہے اسی طرح جاری رہے گا. یہ گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا جاری ہے, جس کی وجہ سے جو ٹریفک کی روانی ہے وہ بھی متاثر ہے, لیکن لاہور شہر کا موسم بھی خاصا سرد ہے رات کے اس وقت, اور یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بزرگ افراد ہیں, خواتین کی کثیر تعداد اس جو دھرنے میں شریک ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ جو کل ہے احتجاج کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا, اور لاہور کے مختلف مقامات کو بھی بند کرنے کا انتظامیہ کی جانب سے, جو مجلس وحدت مسلمین ہیں ان کی جانب سے عندیہ دیا گیا ہے. خصوصی طور پہ جو لاہور کے انٹری پوائنٹس ہیں, راوی درہ راوی بھی کی بات کی جا رہی ہے, ٹھوکر نیاز بیگ, اور جو انٹری پوائنٹس کو بند کرنے کا ان کی جانب سے جو الٹیمیٹم بھی دیا گیا ہے. اچھا, بہت شکریہ. کراچی اور لاہور سے ہمارے کورسپونڈنٹ بتا رہے ہیں, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ یہ رب دیے میں اپنے دھرنے کا کوئٹہ کے دھرنے سے. اب عمران خان صاحب, اس سے پہلے جب ماضی میں سارے واقعات ہوتے رہے, چونکہ جب ہم نے آپ کو پوری تاریخ بتائی کہ پوری ایک ہسٹری ہے شیعہ ہزارہ کلنگز کی, اس میں خان صاحب بات کرتے رہے, بہت ووکلی بات کرتے رہے. ایک موقع ایسا بھی تھا, مجھے یاد ہے, کہ جب لشکر جنگ بھی ذمہ داری قبول کیا کرتی تھی اور لوگ نام لینے سے کترایا کرتے تھے, عمران خان صاحب واز دا اونلی لیڈر دیٹ ٹائم کہ جنہوں نے نام لیا. تو انہوں نے کہا تھا میں نام لے کر کہتا ہوں کہ لشکر جنگوی نے کام کیا ہے اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں. ساتھ ہی اور بھی بہت سارے بیانات عمران خان صاحب جب وزیر اعظم نہیں تھے وہ دیتے رہے, اور اس کی آپ ایک جھلک دیکھیے ذرا. ہزارہ کمیونٹی سے کہہ رہے ہیں یہ اس ملک کا سب سے شرمناک چیز ہے, کیونکہ ہزارہ کمیونٹی کو جو انہوں نے کارنر کیا ہوا ہے یہ ٹوٹل گورنمنٹ فیلئر ہے. اس وقت سارا پاکستان کے اندر قانونی ختم ہو گیا ہے, یہ اس بات کہ گورنمنٹ فیل ہو چکی ہے. بیچارے ہزاروں بلوچستان میں ہمارے پاکستانی شہریوں کا ہر تھوڑے دن کے بعد قتل ہوتا ہے. اس ملک میں بڑا اچھا وقت آنے والا ہے. اس ملک میں
कानून की बालादस्ती कायम करेंगे। हजारा को वहां मार रहे हैं कोयटा के अंदर कि जी वो शिया इंसानों का कत्ल कर रहे हैं। हमारी हुकूमत आने दो, कभी इमरान खान ये नहीं कहेगा जी ये बैरूनी अनासर है, ये जी बाहर से आ गया है, बाहर से आए या अंदर से आए, हम इनको आपको खत्म करके दिखाएंगे इन लोगों को। जवाब नहीं बनता हुकूमत में रहने का। आसिफ जरदारी जिम्मेदार है इसका। वो कितनी दफा वो बलूचिस्तान आया है। इस हुकूमत के नीचे तो कोई मुस्तकबिल नहीं है, बलूचिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है। फौरी तौर पर गवर्नर रूल लगना चाहिए। हजारा शिया कम्युनिटी से बसों से निकाल के लोगों को मारा गया और कोई पकड़ा नहीं गया। जमहूरियत के अंदर अगर आपका एक एक्सीडेंट में 10-15 लोग मारे जाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर अपनी अगर बाहर का दौरा वो खत्म कर देता है। यहां कोई किसी को फिक्र नहीं है। सबसे शर्मनाक वाक़या है, गवर्नमेंट इसमें फेल हो गई है। हमारी हुकूमत आने दो, हम ये नहीं कहेंगे कि बैरूनी हाथ है, अच्छा वक्त आने वाला है। जमहूरी हुकूमतों में 10 लोग एक्सीडेंट में मर जाएं तो वज़ीर आज़म वापस आ जाते हैं अगर बाहर का दौरा किया हो तो। यहाँ वज़ीर आज़म बैठे हैं, इस्लामाबाद में ही बैठे हैं और मुजाहिरीन कह रहे हैं कि आप अज़राए करम आइए, हमारी दादरसी कीजिए, हमारे सर पर हाथ रखिए। वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि आप पहले दफना दीजिए तो उसके बाद फिर मैं बिल्कुल आ जाऊँगा। इसमें एक और ही बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इमरान खान साहब, क्योंकि इससे पहले बिल्कुल यही सूरत हाल थी कि मुजाहिरीन ने लाशें रखी हुई थी और वो कह रहे थे कि वज़ीर आज़म आएँ। उस ज़माने के वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब, वो फिर आए भी थे बाद में, और यानी उसी दौरान आए थे जब लाशें पड़ी हुई थी, और सदर थे आसिफ अली जरदारी साहब। तो खान साहब पहले लीडर थे जो वहाँ पहुँच गए और उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी क्यों नहीं आता, आसिफ जरदारी जिम्मेदार है सबका, उसकी गवर्नमेंट फेल हो गई और वो क्यों नहीं आता उन लोगों के पास जिनकी लाशें पड़ी हुई हैं। अब ये कहा था इमरान खान साहब ने, देखिएगा। जवाब नहीं बनता हुकूमत में रहने का। आसिफ जरदारी जिम्मेदार है इसका। वो क्या कर रहा है, वो क्यों पावर में बैठा हुआ है, वो कितनी दफा वो बलूचिस्तान आया है, यानी क्यों नहीं वो आता इस वक्त लोगों के जो जिनसे तकलीफ देखे, जो बेचारे लाशें लेके बैठे हुए लोग। और ब्रेक में आने से पहले ये कि खान साहब कहते रहे कि इसमें हम बैरूनी हाथ की बात नहीं करेंगे, लेकिन कल से अब तक तवातुर के साथ जो गवर्नमेंट की तरफ से बात की जाती रही वो यही कि इसमें बैरूनी हाथ है। हम मुंतज़िर हैं, आई होप शिबली फराज साहब ने हमें वक्त दिया है और मुंतज़िर उनके, आई होप हमें ज्वाइन करें। वो एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। हमारे साथ मौजूद है फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग शिबली फराज साहब। आई विश हमें स्काइप पे ज्वाइन कर सकते हैं, होपफुली थोड़ी देर में स्काइप पे होंगे। अभी टेलीफोन लाइन पे शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शिबली फराज साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। सर पहले ज़रा इसी पे बात बताइएगा कि ये क्या है अभी इस वक्त जो सूरत हाल है कोयटा की। तो इमरान खान साहब क्या अमर माने हैं कोयटा जाने में अभी? देखिए बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो जरूर जाएंगे, लेकिन ये बहुत जरूरी है समझना कि जो इशू है ये एक हमारा बड़ा एक पुराना इशू है जिसमें कि बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है। जो दहशतगर्दी होती रही है माजी में, अल्लाह का शुक्र है कि हमने उस पर काफी काबू पा लिया है, लेकिन ये कहना कि 100% ये हल हो गया ऐसा नहीं है। ये मसाइल उठते रहेंगे और हमारी जितनी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो अपना पूरा कोशिश कर रही हैं कि इस किस्म के वाकयात रूनुमा न हो। तो इस किस्म की सूरत हाल में जाहिर है कि जो भी हुआ है वो तो बड़ा एक दिलखराश सा वाकया है और सारी कौम की हमदर्दियां जो है तो वो अपनी हजारा कम्युनिटी के साथ हैं और बदकिस्मती से वो इसका एक बहुत बड़ी कीमत अदा करते आए हैं। अभी तक ऑनगोइंग एक क्राइसिस चल रहा है और वहाँ वो ये कहते हैं कि हम अपने बड़े की हैसियत से चाहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब हमारे साथ आएँ और उसके तो इसमें क्या अमर माने, जबकि माजी में खुद खान साहब इस बात पर इसरार करते रहे जरदारी साहब के हवाले से कि भाई वो क्यों नहीं आते उन लोगों के पास जिनकी लाशें पड़ी हुई हैं। बिल्कुल जी, इसी पे ही वो हो रहा है और जल्द ही खान साहब इसके बारे में उधर अपनी विजिट का अनाउंस करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि वो जाएंगे और ये मसला जो है तो अगर ऐसा है कि उनकी अगर दादरसी हो सकती है इस बुनियाद पे कि प्राइम मिनिस्टर साहब आए, वो तो खुद कह रहे हैं बात, उन्होंने मीडिया के सामने बात कही है कि वो खान साहब आएंगे तो हमारी दादरसी होगी और हमें जब वो खुद यकीन दहानी कराएंगे तो हम उसके बाद तस्वीर का सिलसिला कर देंगे। बिल्कुल जी, तो हम इसकी उस पे डिटेल्स पे वर्कआउट कर रहे हैं और जाहिर है कि जाना है तो अगर वक्त में चले जाएं तो यही होगा कि उनके हमारे जो हजारा भाई हैं उनकी दादरसी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह सुबह तक ये
क्लियर कट प्लान आ जाएगा। सुबह तक आप कह रहे हैं वज़ीर आज़म साहब बता देंगे कोयटा जाने के हवाले से कब जा रहे हैं? जी 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 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। सही है। और इस हवाले से आपको कोई इत्तलात हैं कि वहाँ जो जिस डेलीगेशन को खान साहब ने भेजा हुआ है वो क्या बता रहे हैं, अभी वहाँ से क्या लेटेस्ट अपडेट है, कोई बताया उन्होंने? देखिए, वो तो उनसे जो भी बात हुई है तो वो तो जाहिर है कि उन्होंने यही कहा है जो कि जनरली मीडिया पे बात चल रही है कि वो इसी पे ही बज़िद हैं। उनके 2-4 डिमांड्स हैं, लेकिन जो बुनियादी डिमांड है वो तो अब उसमें एक तो था कि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट इस्तीफा दे दे, तो जाहिर है कि वो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर वहाँ पे गए हैं, उन्होंने बातचीत की है और उनका एक जाहिर है कि एक जख्मों बेकिस्म की मरहम तो किसी हद तक हुआ है, जहाँ तक कि उनका बलूचिस्तान का वो था। लेकिन ये बस एक ऐसी सिचुएशन में आपको मालूम है कि मुख्तलिफ फोर्सेस भी काम करती हैं, मुख्तलिफ मशवरे भी होते हैं, तो ये तो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि वो एक जो गमज़दा कम्युनिटी है, क्योंकि वो जायज़ तौर पर बहैसियत कम्युनिटी, क्योंकि उनके साथ माजी में भी और अभी भी जो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो जो भी कर रहा है, दुश्मनी कर रहा है जो कि मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहता है और एक ऐसी माहौल पैदा करना चाहता है जिससे कि मायूसी हो और एक तज़ब्ज़ुब की कैफियत पैदा हो। तो ऐसी सूरत हाल में जाहिर है कि हमें पूरी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे गवर्नमेंट है, वो उनको एक ही उस पे होना चाहिए। पर इस वक्त हम इसको और मजीद कंट्रोवर्शियल बनाएं, बिकॉज दुश्मन का तो मकसद ही यही है। जिन्होंने ये किया है वो तो इनकी कोई जाती दुश्मनी तो नहीं थी, इन जो कानकुन थे उनके साथ जाती दुश्मनी थी नहीं। सही। ये तो बुनियादी तौर पे एक मैसेज होता है, जो भी इस किस्म की एक्टिविटीज करते हैं तो उनका ऑब्जेक्टिव हासिल ना हो। जाने तो चली गई, वो तो वापस नहीं आ सकती और हमें इसमें बहुत ही दुख है, हकीकतन पूरी कौम को दुख है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि इसको हमें सियासी उस पे हमारा अगर स्टैंड होगा तो उससे ये है कि डिस्करेज होंगे और वो अपने जो सही है। भी और कल जा भी रही, कल मरियम नवाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो कल की तारीख में जा रहे हैं, शायद मौलाना फजलुर रहमान साहब भी। तो यानी ये बताइएगा, जिस तरह लवाहिकीन का इसरार ये है कि आप आइए फिर हम तदफीन करेंगे, क्या हुकूमत का भी अब ये मौक़िफ़ है कि भाई आप पहले तदफीन कीजिए फिर आएंगे? देखिए, ये तो अब वो एक उनके जिस तकलीफ से वो गुजर रहे हैं, तो जाहिर है कि उनकी जो भी बात होगी वो उसमें इमोशन भी होगा, उसमें हर किस्म की कैफियत होगी और जायज़ तौर पे इसमें कोई ना ये कोई ऑब्जर्वेशन है, लेकिन ये ऐसा होता है इस किस्म की सूरत हाल में। तो हुकूमत जाहिर है कि अब इससे मुबर्रा तो नहीं है। जाहिर है कि हुकूमत जो है तो पूरे अवाम की जो भी उनकी गम खुशी में, उसमें अगर वो समझते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब के आने से उनकी और जिस तरह आप कह भी रहे हैं कि उन्होंने कहा भी है कि दादरसी होगी, तो इसमें तो जाहिर है कि हमें इसमें कोई बहस ही नहीं है। तो फिर ऐन मुमकिन है कि प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ चले जाएं तदफीन से पहले? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। और आप कह रहे हैं कल सुबह तक इसका फैसला भी आ जाएगा कि क्या ठीक है? जी, सुबह अगर आज रात लेट ना हो तो सुबह तक इंशाल्लाह ये हो जाएगा फैसला। लेट्स सी। ठीक है। अच्छा, अब ये आगे जरा आप थोड़ा सा इसमें भी आए थे, ये सियासत में भी आज भी बन्नू में ये सारा सिलसिला जारी रहा है जलसों वगैरह का। एक मुझे ये तो ज़रा समझाएं शिबली फराज साहब कि ये मोहम्मद अली दुरानी साहब की मुलाकातों के पीछे क्या है राज? ये दुरानी साहब किसकी वहाँ पर मिल रहे हैं और इन मुलाकातों का क्या मकसद है, या ऐसे भी गवर्नमेंट मुबर्रा है? बिल्कुल नहीं, मैं तो मोहम्मद अली दुरानी साहब को बहुत अरसे पहले से जानता हूँ। हाँ। वो जब वो उधर पेशावर में पढ़ रहे थे, हाँ। मैं उस वक्त से जानता हूँ, ये हमारे सीनियर थे। अच्छा। और मैं उनको अभी फोन भी इसलिए नहीं करता हूँ कि कहीं मेरे फोन से भी कोई मुख्तलिफ किस्म की कयास आ रही है, खबरियत ना जन्म ले कहीं फोन से। मैं उनसे डायरेक्टली पूछना चाहता था कि वो उनका क्या वो है, किस बुनियाद पे वो कर रहे हैं। ये उनकी इंडिविजुअल एक एफर्ट है जो कि मुझे लगता है कि वो ऐसी सूरत हाल में गो कि वो एक सियासी उफक पे इतने एक्टिव नहीं थे, लेकिन चूंकि वो हैं बड़े सियासी तौर पे बड़े
بیدار قسم کی شخصیت ہیں, تو انہوں نے اس موقع میں اپنی پارٹی لیڈرشپ سے مشورہ کر کے اس انیشیٹو پہ لگے ہوں, کیونکہ یہ تو ایک بڑا یہ انیشیٹو قابل تعریف ہے یا اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں دیکھیں, نہیں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں سیاسی لوگوں کو ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ کوئی بات چیت ہو. اب دیکھیں نا الائنس اس کی تو جو بات دورانی کر رہے ہیں وہ بات تو ہم بھی کر رہے ہیں, فرق صرف یہ ہے کہ ہم اس میں تھوڑی سی ایک وہ وضاحت کر دیتے ہیں کہ بھئی ہم ہر چیز پہ بات کرنے پہ تیار ہیں, ماں سوائے اگر وہ کیسز کی میں کوئی نرمی یا گنجائش کے لیے کوئی اگر اس صورتحال کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے وہ نہیں ہوگا. تو اگر ایسی بات ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا پھر چاہیے کہ مذاکرات, اور وہ جو ہے پارلیمنٹ بھی ہے, سینٹ کا سیشن ہو رہا ہے. تو درانی صاحب کی ان ملاقاتوں کو حکومت پاکستان کی حمایت حاصل ہے, اخلاقی ہی صحیح؟ دیکھیں ہماری اخلاقی حمایت ہم سے تو کوئی نہ انہوں نے مشورہ کیا ہے, اور جہاں تک کہ میرا تعلق, مجھے میری انفارمیشن کا تعلق ہے, تو ان کو انہوں نے تو وہ یہی میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا کام ہے جس میں کہ کسی کو کہنا نہیں پڑتا. بعض لوگ ہوتے ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ یہ گفت و شنید ہونی چاہیے, تو ہم تو میں پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ کے خیال میں درانی صاحب کو تو چھوڑ دیجیے انڈیویجول, ان کی جماعت بھی جو ہے اس کا سیاسی وزن اتنا ہے کہ وہ ایک ڈائیلاگ نیشنل لیول پہ انیشیٹ کر سکے, پھر ملاقاتیں کر سکے, اور ایک فضا ہے اس کا سیاسی وزن اتنا اس جماعت کا آپ کے خیال میں؟ نہیں دیکھیں سیاسی وزن ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے, اور وہ اصل چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کاز کیا ہے. اگر ایک کام نیک کام ہے, اور اگر ایک کام ایسا ہے جو کہ کنٹروورشل نہیں ہے اس لحاظ سے کہ اگر آپ کوئی ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے یا ہوئی ہے, تو اس میں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو والنٹیئر کرے, اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اس کا سیاسی وزن کتنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ اس لیکن سر کسی بھی کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے صرف ولنگنس یا اس کام کا نیک ہونا ضروری نہیں ہے نا, کیپیبلٹی ہونا بھی ضروری ہے نا. تو پگارا صاحب کی جماعت کو اگر اور کوئی سپورٹ نہ ہو تو اس میں اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ نیشنل لیول پہ ڈائیلاگ انیشیٹ کر سکے. پاکستان مسلم لیگ یہ تو فنکشنل, ظاہر ہے کہ نہیں ہے, وہ تو جب تک کہ جو میجر سیاسی پارٹی ہیں اگر وہ اس کی پذیرائی نہیں کریں گی تو وہ ڈائیلاگ تو ہوگا نہیں. تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بات بھی نہیں کر سکتا. لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس میں کچھ اور عناصر بھی کار فرما ہے, یا یہ فنکشنل لیگ کا اپنے طور پر ایک انیشیٹو ہے؟ یار جی غیب کا علم تو مجھے نہیں ہے, اندازہ تجزیہ نہیں. میں تو دیکھیں یہ سمجھتا ہوں, میں درانی صاحب کو جس طرح میں نے کہا نا, میں ان کو جانتا ہوں بڑے عرصے سے. وہ بڑے وہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو بون سیاسی ہوتے ہیں, اور وہ چاہے سیاست میں پریکٹیکلی نہ بھی کر رہے ہوں تو وہ ان کا ذہن سیاسی ہوتا ہے. تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے تئیں انہوں نے یہ ایک انیشیٹو لیا ہو. تو اب اگر ہم درانی صاحب کی بات کر رہے ہیں تو ایک مہینہ پہلے تک تو کافی سالوں سے درانی صاحب کا سیاسی منظرنامے میں کوئی رول نہیں تھا. تو وہ اپنے کافی وہ اسمارٹ آدمی ہیں, انہوں نے یہ دیکھا ہو کہ یہ موقع ہے کہ جس میں کہ وہ ایک ایسی کوشش میں متحرک نظر آئیں جو کہ غیر کنٹروورشل بھی ہوگی, اور ایک ان کے لحاظ سے اور ویسے بھی ایک اچھا کام ہے کہ کسی بھی صورتحال میں اگر کوئی مختلف. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا بہترین جواب دے سکتے ہیں شہباز شریف صاحب جن سے وہ ملے ہیں, یا کسی اور سے جن سے وہ ملیں. بہترین جواب, صحیح جواب وہ تو شہباز صاحب تو جیل میں, اور مولانا صاحب نے میڈیا ٹاک کر کے اپنا موقف دے دیا ہے. آپ لوگوں نے لیکن نہیں ان سے پوچھا. تو مولانا صاحب کیا کہتے ہیں؟ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات کرنا چاہتے ہیں لیکن خان صاحب گھر جائیں, اس سے پہلے بات نہیں ہوگی, پہلے خان صاحب گھر جائیں. اور شہباز صاحب کہتے ہیں کہ میں جیل میں ہوں کہ کس ڈائیلاگ کو انیشیٹ کروں. تو یہ تو آگے ان دو کے موقف. اب حکومت پاکستان کا موقف کیا ہے؟ نہیں آپ نے نہیں درانی صاحب سے پوچھا کہ بھائی صاحب یہ کیا ہے ان ملاقاتوں کے پیچھے اچانک حضور اتنے بدلے کیسے نظر آتے ہیں, کیا ہو گیا ہے؟ دیکھیں میں نے تو آپ کو اپنی مجبوری بتا دی ہے کہ گو کہ میری ان کے ساتھ دوستی ہے, بڑی پرانی ہے, لیکن میں ڈر کے مارے فون ان کو لیکن یہ معاملہ تو شبلی فراز بمقابلہ محمد علی درانی نہیں ہے نا, حکومت پاکستان اور اس کی اتحادی کا معاملہ ہے. تو حکومت پاکستان نے نہیں پوچھا درانی صاحب سے کہ یہ انڈیویجول ایفرٹ ہے, جماعت کی لیول پر ہے, یا کچھ اور ہے کیا؟ یہ دیکھیں نا ہماری طرف سے تو ہے نہیں, یہ تو ہماری طرف سے تو ہے نہیں, یہ تو میں کہہ سکتا ہوں, کلیئر ہو گیا. لیکن بات یہ ہے کہ میں تو جب یہ کہہ رہا ہوں کہ شبلی فراز کا, مجھے پتا ہے کہ یہ شبلی فراز کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے چونکہ یہ اتفاق ہے کہ میں ان کو جانتا ہوں, تو میں ویسی ان سے آؤٹ آف کیوریوسٹی بھی میں ان سے پوچھ سکوں کہ کس کے ایما پہ آپ یہ کر رہے ہیں, کہ آپ کا اپنا وہ ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب شہباز شریف جو کہ جن سے وہ ملیں وہ اس کا صحیح جواب دے سکتے ہیں.
اب مولانا صاحب نے تو ظاہر ہے کہ ہر بات کو اپنی طرف اس کا ایک سیاسی اپنی فائدے میں اور اپنی طرف ٹوسٹ کرنا، تو مولانا صاحب کو تو پتہ نہیں ان کی تو میں اوکے چلیں اب دورانی صاحب سے آگے بڑھتے ہوئے آپ مجھے جنرلی بتا دیجئے حکومت پاکستان کے خیال میں گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے یا بے وقت کی راگنی ہے؟ یہ بتا دیں۔ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ بے وقت کی راگنی ہے۔ اچھا، اس کی وجہ میں بتاتا ہوں۔ جی دیکھیں اس وقت ایشو کیا ہے، ایشو یہ ہے کہ اپوزیشن جو کاز لے کے چل رہی ہے وہ ہے بنیادی طور پہ اپنے آپ کو یا حکومت کو ایسے پریشر میں ڈالنا جس سے کہ وہ مجبور ہو جائے کہ وہ ان کی جو غیر قانونی سرگرمیاں تھیں جس میں کہ اختیارات کا ناجائز استعمال تھا، ناجائز اثاثے بنانے تھے، مقدمات جو ان پہ ایک دوسرے جو کہ انہوں نے ایک دوسرے پہ کیے ہوئے ہیں، اس میں جو ہے تو وہ پیدا کرنا، کمی پیدا کرنا، اس پہ گنجائش پیدا کرنا، تو وہ ہم تو اس کو بالکل، وہ تو ہماری پارٹی کا ایک بنیادی ستون ہے یہ احتساب، تو ہم اس پہ تو کمپرومائز کر سکتے نہیں ہیں۔ اور ان کی جو وجہ وہ ناراضگی ہے وہ یہی ہے، مقدمات ہی۔ تو پھر شبلی صاحب یہ سمجھائیے حکومت پاکستان کے خیال میں گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ بے وقت کی راگنی ہے، اپوزیشن آف پاکستان کے خیال میں گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ ہمیں بالکل نہیں کرنا ہے جب تک خان صاحب گھنٹے چلے جائیں، تو پھر کس کی خواہش ہے گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ؟ پھر اتنا شور کس بات کا ہے؟ آپ بھی نہیں چاہتے، وہ بھی نہیں چاہتے، تو کون چاہتا ہے پھر؟ نہیں، ہم اس لحاظ سے تو چاہتے ہیں کہ ہم پہ سارے مسائل، الیکٹورل ریفارمز ہوں، معیشت پہ کوئی بات ہو، کانسٹیٹیوشن میں کوئی امینڈمنٹس کرنی ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو اس میں کوئی سکم ہے، ان چیزوں پہ بات ہو، لیکن پرسنل ایشوز پہ بات نہیں ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہمیں ٹھیک ہے پوائنٹ ہے، ذرا ایک بریک لیتے ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں ہم کے بعد پھر وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شبلی فراز صاحب اب یہ بتا دیں کہ اس سارے ماحول میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو رول ہے وہ اس کو گورنمنٹ پاکستان کیسے دیکھتی ہے؟ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو بھی کر رہی ہے وہ ایک واحد پارٹی ہے جس کے پاس ایک پولیٹیکل کلاؤڈ بھی ہے اپنے صوبے میں اور گورنمنٹ بھی ہے، تو وہ ظاہر ہے اس کی جو ترجیحات ہوں گی، اس کی جو اسٹریٹجی ہوگی، جو بھی باقی پی ڈی ایم کا جو بھی ایک گیم پلان ہے، تو اس میں باقی تو دے ہیو نتھنگ ٹو لوز، لیکن پیپلز پارٹی ہے جس کے پاس ایک حکومت بھی ہے اور اس کی اسٹیکس بھی ہیں سسٹم میں، تو وہ کیوں ایک ایسے ماحول میں اپنے آپ کو، ایک ایسی سچویشن میں اپنے آپ کو لائے گی جس سے کہ وہ سسٹم سے بھی باہر ہو جائے اور اس کی جو آلریڈی جو اس کے پاس ہے وہ بھی اس سے محروم ہو جائے۔ نہیں، اگر پیپلز پارٹی نے اس موقع پہ اس سے چھلانگ لگانی تھی تو پھر اس میں کودی ہی کیوں تھی؟ یہ تو اے پی سی کے اعلامیہ میں لکھا ہے کہ بات استعفوں تک بھی جائے گی اور یہ وہ، تو پیپلز پارٹی ٹو بگن وتھ اس میں آئی ہی کیوں تھی پھر سب میں آپ کے تجزیے میں؟ دیکھیں انہوں نے اس پلیٹ فارم کو استعمال تو کیا، کس چیز کے لیے؟ ہم نے کیا حاصل کرنے کے لیے؟ اس چیز کے لیے پولیٹیکل ایک پریشر بلڈ کرنے کے لیے حکومت پہ، کیونکہ مسائل تو ان کے بھی وہی ہیں جو کہ باقی پارٹیوں کے ہیں، نون کے ہیں یا مولانا فضل الرحمان کے ہیں، لیکن چونکہ ان دونوں کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں، ویئرز پیپلز پارٹی انہوں نے سوچا کہ اس کو ہم رند رہیں گے اور ہاتھ سے جنت بھی نہیں جائے گی، تو یہ بنیادی طور پہ وہ فلسفہ تھا جس میں کہ انہوں نے کوشش تو پوری کی، لیکن جب وہ وقت وقت قیام جب آیا ہے تو یہ نادا گر گیا سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ بالکل بالکل، یہ پیپلز پارٹی کو ڈیڈیکیٹ کیا آپ نے؟ یہ بالکل جی بالکل۔ اچھا، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں اگر پیپلز پارٹی قیام کر لیتی یا کر لے اور یہ استعفے سب کے ہو جائیں انکلوڈنگ پیپلز پارٹی، ایک سیکنڈ کے لیے سوچ لیجئے کہ ایسا ہو جائے کہ سب استعفے دیتے ہیں بشمول پیپلز پارٹی، پھر تو ایک کیوس ہو سکتا ہے؟ نہیں، پھر تو اس میں جو ہے تو جو پی ٹی آئی ہے وہ تو اس کی میکسیمم بینیفیشری ہوگی۔ کیسے؟ اس لیے کہ دیکھیں آپ سینٹ کے الیکشنز ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں، جو ہے وہ قانونی طور پہ کورم جب تک رہتا ہے، اسمبلی بھی رہتی ہے، اگر وہ سینٹ کے انتخابات میں حصہ لیں اور اس کے بعد الیکشن، اس کے بعد صوبائی اسمبلیوں سے اور مرکزی ایوان سے استعفیٰ دے دیں، تو کسی بھی گورنمنٹ کے لیے تقریباً 500 نشستوں پر ضمنی الیکشن کرانا کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے نا شبلی فراز صاحب؟ لیکن یہ کہنا بھی کہ سارے استعفے دے دیں یہ بھی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ کہنا ایک ہے
اور اس پہ عمل درآمد کرانا دوسری یہ بات ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اسی لیے میں نے کہا ایک لمحے کو سے سوچ دیجیے, اگر ایسا ہو جاتا تو گورنمنٹ کے لیے پرابلم ہو سکتی تھی, کیوس ہوتا اگر ایسا ہوتا. نہیں جی دیکھیں, ہم تو اپنی پوزیشن پہ قائم کھڑے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ڈیموکریسی ہے, جو سسٹم ہے, اس کو تو چلتے رہنا چاہیے, بیکاز ہم نے ڈیموکریسی کے اندر ہی رہ کے کام کرنے ہیں نا, ہم نے کوئی نئے طریقے تو نہیں اختیار کرنے ہیں. تو اس میں تو یہ بہت بڑی ایک ڈس سروس ہوتی یا ہوگی اگر یہ ویسے تو ہوگا نہیں, لیکن آپ نے چونکہ کہا ایک مفروضے کے طور پہ اگر اس کو لے لیں تو مفروضے کے طور پہ تو پھر ہم بہت کچھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم چاروں صوبوں میں حکومت بنا لیں گے, ہم مفروضے میں یہ سمجھتے ہیں. اچھا, لیکن آپ کی طرف سے پالیسی یہ کلیئر ہے کہ اگر اپوزیشن نے استعفے دیے تو وہ نہیں کریں گے, آپ لوگ وہ نہیں کریں گے جو اس وقت حکومت نے آپ کے ساتھ کیا تھا, یعنی کہ منانا, استعفے منظور نہ کرنا, تاخیر میں. آپ کی جیسے پالیسی کلیئر ہے, ادھر استعفے ہوں گے, اسپیکر منظور کرے گا. بالکل جی, That's it. ہم اس میں تکلف کے قائل نہیں ہیں. اچھا, اور آپ اپوزیشن کو منائیں گے بھی نہیں, سر انہوں نے آپ کو منایا تھا کہ یار نہ دو استعفے, ایسے نہیں کرو, ایسے نہیں, آپ کہیں گے بالکل ویلکم. ہم دیکھیں, ہم نے تو ان سے ہمیشہ یہ کہا ہے اور ہماری یہی پوزیشن تھی کہ ان راستوں سے ہم ہو کے آئے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ اس میں کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں, اور ایک بند گلی میں ہم بھی بند گلی میں چلے گئے تھے, لیکن ہماری کاز ڈفرینٹ تھی, ان کی کاز بالکل اس کے متضاد ہے. جبکہ ہم کرپشن کے خلاف کھڑے ہوئے تھے, یہ کرپشن کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ہمارے بس دونوں کا جو ہے اس میں فرق صرف یہی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی وہ اخلاقی وہ اسٹینڈنگ نہیں ہے جس میں کہ یہ استعفے دیں, اور نہ یہ دیں گے. آپ نے دیکھ لیا کہ جو 2 استعفے کہیں غلطی سے پہنچ گئے تھے تو اس پہ کتنی گھبراہٹ ہوئی, اور جو متعلقہ ممبران تھے انہوں نے کس طرح سے اس سے اپنی پوزیشن کو واضح کیا کہ وہ گئے اور انہوں نے اسپیکر کو کہا کہ نہیں, ہم نے یہ بالکل نہیں دیے. آپ یہ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کا رویہ دیگر جماعتوں کی نسبت, پی ڈی ایم کی نسبتاً جمہوری ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا دیکھیں نا ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جس میں کہ ایک سیاسی میجورٹی تھی. بدقسمتی سے کل جو چیف منسٹر سندھ نے جو زبان استعمال کی ہے, جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں, تو اس سے تو تھوڑی سی مجھے شک ہونے لگا ہے ان کی اس کی. ادروائز تو پولیٹیکل پارٹی ایک میچور پارٹی ہے, ایک بڑے شاندار ماضی کی امین ہے, لیکن بدقسمتی سے ابھی وہ پیپلز پارٹی نہیں رہی جو کہ وہ ہوتی تھی, اور جو کہ ایک اصولوں پہ اور ایک جمہوریت کے لیے ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. تو ظاہر ہے وہ تو انہوں نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کو استعمال کیا, جس طرح کہ پہلے مولانا کو انہوں نے بھی ڈچ کیا, پہلے جب آزادی مارچ تھا نون نے بھی کیا. تو بیکاز ان کی جو ہے ترجیحات مختلف ہیں, ان کی سمتیں مختلف ہیں, ان کی منزل ایک ہو نہیں سکتی. اور گورنمنٹ کو اس بات میں پورا یقین ہے کہ پیپلز پارٹی استعفے کبھی بھی نہیں دے گی. بالکل جی, ہم یہ توقع رکھتے ہیں, بیکاز اور اگر دیں بھی تو ہمیں وہ نہیں ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ ایک واحد پارٹی ہے جس کے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے, باقی لوگوں کے پاس کچھ ہے نہیں, تو ظاہر ہے کہ ان کا جو طرز عمل ہوگا وہ مختلف ہوگا, ان کی جو ترجیحات ہوں گی دے ہیو ایوری تھنگ ٹو لوز, ویئر ایز جو باقی پارٹی ہیں دے ہیو نتھنگ ٹو لوز. تو فرق تو ہوتا ہے نا کہ ایک شخص ہے جس کا پیسہ داؤ پہ لگا ہوا ہے, اور دوسرے وہ ہیں جو کہ مفت میں پارٹنرز بنے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر جو جس کا وزن ہے تو وہ تو پھر اپنی اس کو دیکھے گا, اپنی سیاست کو دیکھے گا, اپنی اس کی جو حکمت عملی ہے وہ مختلف ہوگی. اور مجھے ایک بات اور بتا دیں شبلی صاحب, جاتے جاتے یہ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ 15 جنوری تک نواز شریف صاحب کو ہم واپس لے آئیں گے. 15 جنوری میں تو 9 دن رہ گئے. تو بس جی 9 دن تو پالیٹکس میں بہت بڑے ہوتے ہیں جی. آ رہے ہیں 9 دن میں واپس, لا رہے ہیں آپ؟ بس آپ مطلب ہے کہ آپ 9 دن کی بات کر رہے ہیں, میں نے کہا 9 دن پالیٹکس میں بہت زیادہ عرصہ ہوتا ہے. ہاں, تو اس لیے ابھی اس پہ کوئی حتمی رائے ہم نہیں دے سکتے ہیں. نہیں پریکٹیکلی اسپیکنگ نواز شریف صاحب کا ظاہر ہے 9 دن میں آنا تو ایک مذاق لگتا ہے نا. اگر خود آ جائیں تو الگ بات ہے, گورنمنٹ کیسے لا سکتی ہے 9 دنوں میں؟ تو یہ 15 جنوری کی ڈیڈ لائن کے پیچھے کیا سوچ کار فرما تھی؟ نہیں, یہ تو دیکھیں نا, آپ جو ڈیڈ لائن دیتے ہیں آپ اپنے لیے ایک ہدف مقرر کرتے ہیں کہ اس میں ہماری پوری کوششیں ہونی چاہیے, بیکاز ایک لامتناہی سلسلہ تو ہو نہیں سکتا کہ جی آپ ایک اوپن اینڈیڈ ایک بات کہیں کہ جی ہم لائیں گے. ہمارے اس میں خود بھی شامل تھا جس نے کہا تھا. تو اب دیکھتے ہیں
کہ کیا ہوتا ہے. ہدف لیکن ریئلسٹک بھی تو ہونا چاہیے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے, وہ تو ان کے اینڈ پر ہے, لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جو آپ نے کہا کہ ہدف ایک ریئلسٹک بھی تو ہونا چاہیے, تو آپ کے ذہن میں کیا تھا جو آپ نے کہا تھا؟ دیکھیں جی, کئی چیزیں جو کہ ہر چیز میں ریئلسٹک نہیں ہوتا. اچھا, کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کہ آپ ایک بات کرتے ہیں اور وہ پھر ریالٹی بن جاتی ہے. نہیں میں اس سے بسط احترام ذرا سے اختلاف کرتا ہوں, لیکن ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز ریئلسٹک نہیں ہوتی, کوئی بات کی جاتی ہے پہلے اور اس کے بعد پھر وہ بات بھی ریئلٹی بن سکتی ہے. بالکل جی. دیکھیں نا, آپ کی جو وہ ہوتے ہیں, جو ٹارگیٹس ہوتے ہیں, جو کہ نارملی جس طرح کے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ 10 میں سے 9 ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ یہ اسپتال نہیں سسٹینیبل اور نہیں بن سکتا, لیکن وہ انہوں نے اگر ریئلسٹیکلی بات کرتے تو ہر ایک کہتا کہ ہاں جی نہیں ہو سکتا, لیکن وہ ریالٹی ہو گئی نا. اس طرح کئی اور مثالیں ہیں جس میں کہ آپ ایک اپنے لیے ایک ہدف رکھتے ہیں جو کہ عملی طور پہ پریکٹیکل نہ بھی ہو, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ابینڈن کر دیں. ٹھیک ہے, ابھی جی دیکھتے ہیں کہ اب 9 دنوں بعد یہ ریئلٹی بنتی ہے. بہت بہت شکریہ شبلی فراز صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور جاتے آتے ہم کوئٹہ دھرنے سے رضا آغا وہاں دھرنے کے منتظمین میں سے ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو رضا آغا صاحب, ہمیں بتا دیجئے کہ شبلی فراز صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ کل صبح تک پرائم منسٹر ہاؤس سے باقاعدہ اعلان ہو جائے گا کہ وہ آ رہے ہیں یا کیا سلسلہ ہے. تو ابھی تک آپ کا کہنا وہی ہے کہ ان کی آمد تک نہیں آپ مؤخر کر رہے اس دھرنے کو؟ بدامی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بالکل, دیکھیں ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے. مطالبہ جو ہے وہ شہداء کے لواحقین کا ہے. آج مغالطے میں ڈالنے کی کوشش کی گئی جب بند کمرے میں ایک پریس کانفرنس منعقد کیا گیا, ایک ڈرامہ رچایا گیا. ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہیں. 24 گھنٹے تک جب ہم نے دھرنا دیا تھا تو یہاں نہ کوئی جنازہ تھا اور نہ ہی ہم نے جنازوں کے بلبوتے پہ یہاں دھرنا دیا تھا. اگلے دن 11 بجے کے لگ بھگ لواحقین خود اپنے جنازے لے کے یہاں آئے اور انہوں نے اپنے جنازے یہاں رکھ دیے اور انہوں نے کہا کہ ان کے یہ مطالبات ہیں. اب جو بھی مطالبہ ہے وہ شہداء کے لواحقین کا ہے, ہمارا نہیں ہے. اور نہ ہی یہ کوئی سیاسی جلسہ ہو رہا ہے یہاں پہ, نہ ہمارا کوئی سیاسی موٹیو ہے. ہاں البتہ جو یہاں کوئٹہ میں اور بلوچستان میں بعض لوگ اگر بکھلاہٹ کا شکار ہیں اور پریشان ہیں اس حوالے سے کہ وہ وقت پر کوئی اقدام نہیں اٹھا سکے اور 48 گھنٹوں تک لوگوں کو بے یار و مددگار یہاں ٹھٹھرتی سردی میں جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. تو آپ اس بات کی نفی کر رہے ہیں جو آج کہی گئی کہ جناب لواحقین کی رائے کچھ اور ہے, منتظمین کی کچھ اور ہے. آپ کہہ رہے ہیں لواحقین کا ہی یہ کہنا ہے کہ ہم نہیں اٹھا. اور آخری بس جاتے ہیں مجھے بتائیے, کیا صوبائی حکومت کی معطلی کا گھر بھیجا جانا بھی کیا مطالبات میں شامل ہے کیا؟ اگر پرائم منسٹر صاحب آ جاتے ہیں لیکن یہ نہیں ہوتا, صوبائی حکومت کو گھر نہیں بھیجا جاتا, تو آپ دھرنا ختم کر دیں گے؟ بس 30 سیکنڈ بتائیے. دیکھیں بدامی صاحب, معطلی کی بات نہیں ہوئی تھی. دیکھیں تھوڑا سا مغالطہ ہے یہاں. سوشل میڈیا پہ جو چیزیں گردش کر رہی ہیں وہ صحیح نہیں ہے. فائنل جو ڈیمانڈز ہیں وہ باقاعدہ یہاں پہ جو شہداء کے لواحقین ہیں وہ خود آ کے یہاں سے اعلان کریں گے اور پرائم منسٹر صاحب کو دے دیں گے. اس میں صوبائی کابینہ کی معطلی کی کوئی بات نہیں ہے. یہ بات میں نے میڈیا پہ کہی تھی کہ بے حس حکمرانوں کو, بے حس صوبائی کابینہ کو خود استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. بہت شکریہ. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ لواحقین کا ہی یہ کہنا دھرنا تک جاری ہے. بہت شکریہ. زندگی صحت ہے تو کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.